دوستوں برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ جس نے صحت تندرستی والی زندگی دی اور پھر اپنے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائیں، موت آ جائے، انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ آج ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش بارہا کی جاتی ہے کہ نہیں، جو مر گئے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، زندہ کیسے ہیں؟ اور ہمارے بعض لوگ اور بعض دوست ان کے کہنے اور سمجھنے میں کہتے ہیں نہیں، یہ بھی تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ مر جو گئے۔ اب ایک شخص کو تلواروں کے ساتھ کاٹا جائے یا گولیوں سے چھلنی کیا جائے اور پھر بندہ کہے کہ نہیں، وہ زندہ ہے، یہ عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ تو جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے قدرت کی نشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مولویوں کا قرآن لے کر پڑھو، ہم کہتے ہیں اپنوں کا ہی لے کر پڑھ لو، قرآن تو ایک ہی ہے۔ دوسرا پارہ اور اس کے دوسرے صفحے پہ یہ آیا مقدسہ درج ہے جو مالک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پابندی کسی مولوی نے نہیں لگائی، کسی مفسر، کسی مفکر، کسی محدث نے نہیں، بلکہ خود رب نے لگائی، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور دیا ہے نا، پھر رب نے ان کی زندگیوں پہ پہرا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، موت آ جائے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں بولو بولو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ، یہ پارٹی ہمیں جینے نہیں دیتی کہ مر گئے، تم مردہ کو کہتے ہو زندہ ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ مالک حل بھی تو بتانا، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یعنی پہلے کہا کہ مردہ نہ کہو، دوسری آیت مقدسہ میں کہا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی سوچ پہ بھی پابندی لگا دی۔ یا اللہ، یہ ہمیں رات دن جینے نہیں دیتے، تو کہتا ہے سوچ پہ بھی پابندی ہے۔ فرمایا ہاں، وہ کسی اور مشن میں نہیں مارے گئے، وہ میرے دین کی خاطر مارے گئے، میں رب ان کی زندگیوں کا اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا پہلے کہا کہ نہ کہو، اب کہہ رہا ہوں کہ اب سوچنا بھی نہیں۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں سے انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ تو اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، ان کی زندگیوں کا تم شعور نہیں رکھتے، میں تمہیں رزق بھی دیتا ہوں۔ تو لہذا جو رب کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، رب اسے
زندگی وہ بخشتا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کے نام لیتے رہتے ہیں۔ قیامت صغری 10 محرم الحرام، نہ پہلے کسی امت نے اتنا ظلم کیا انسانی تاریخ میں، اور وہ بھی اپنے نبی کی آل کے ساتھ، اور نہ بعد میں تاریخ میں ایسا ملا کہ آل رسول کو ایک میدان میں بلا کر شہید کیا گیا، پھر ان شہید اور شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یعنی مورخین نے لکھا جتنا ان ظالموں سے ظلم ہو سکتا تھا نا انہوں نے کیا، جتنی تذلیل یہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ 11 محرم الحرام کو سروں کو تقسیم کیا گیا، 10 اس قبیلے کو دے دو، 12 اس قبیلے کو دے دو، 22 اس قبیلے کو دے دو۔ سارے قبیلوں والوں نے سروں کو لیا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھایا۔ مزدورات کو قیدی بنایا گیا، گلی گلی گھمایا گیا، ان سید زادیوں کو جن کے سر کا بال کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ چاند اور سورج کیا ہے کہ یعنی گھر کے اندر بھی مزدورات میں کسی کا سر ننگا نہیں ہوا کہ چاند بھی شعائیں دیکھے یا دن کے اندر سورج دیکھے۔ یعنی نبی کی بیٹیوں اور نبی کی نواسیوں کے کبھی گھروں کے اندر بھی سر ننگے نہیں ہوتے۔ اور امام زین العابدین کو ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں اور گلے کے اندر انتہائی بھاری توق۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا سے دمشق تک امام زین العابدین یوں آئے جس طرح نمازی رکوع میں ہوتا ہے۔ بنگال کو نہیں سمجھ آئی خطرناک قیدی دیکھے بولو، انہوں نے گل کے اندر بھاری کو کڑا پایا ہوتا ہے، گردن چکی ہوتی ہے، ہاتھوں کے اندر بھی وہ پائے ہوتا انہوں نے، پیروں کے اندر بھی وہ بڑا بمشکل وہ وزن اٹھا کے چل رہے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ظالمہ نے اتنا بھاری توق پایا کہ امام زین العابدین سیدھے کمر بھی نہیں کر سکے، رکوع دی شکل دے اندر کربلا کو لے کے دمشق تک پیدل چلا ہے۔ لیکن صدقے جہاں امام تیرے عزم کو، تیرے حوصلے کو ایک ویلی بھی نہیں آکیا ظالموں معافی دے دیو۔ ساری تکلیفوں برداشت کی دیا نے پر سر نہیں جھکایا۔ راستے کے اندر پہلی منزل آئی گرجا، اوتھے رات شام کا عالم ہے، یہ اوتھے اسٹے کرنے لگے تے باہر بیٹھے نے شراب نوشی پین لگے کرن لگے تے اندروں راہ آیا نا باہر تے انہیں پوچھا کون ہو تسی؟ کہنے لگے اسی سرکاری فوج ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ نے؟ کیا یہ باغی نے؟ لعنت اللہ علی القاسمین، یعنی حسین نو باغی کہہ رہے ہیں۔ اور اسے یزید دی نسل جو الاسلام آباد کے اندر 77 سالہ ملک کی تاریخ ہے، کسی نے جرت نہیں ہوئی کہ نبی دے بارے یا نبی دے اصحاب دے بارے یا نبی دی آل دے بارے کو بکواس کرے جو ان 2 سالوں کے اندر بکواس کیتے گئے۔ کوئی ضروری نہیں اس منبر سے بیٹھنے والا ہر مولوی بندے کا پتر ہوئے، اس مصلی رسول سے کھڑا ہونے والا ہر مولوی بندے کا پتر ہوئے، اسے ممبر رسول دے ہوتے کہا کہ اسلام آباد کے اندر وہ خبیث ملا ممبر دے کہا کہ آن دی ریکارڈ کر رہا ہے کہ یزید امیر المومنین حسین باغی کی نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک فتنہ نہیں، انتشار نہیں، یہ عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ حسین حق تے سی، ساڈا حسین سارے بولو حسین حق تے سی، یزید باغی سی، فاسق فاجر اور لعنتی زانی اور شرابی سی،
لیکن اس کمینے مولوی نے اس ممبر رسول تے بیٹھ کے اسلام آباد دے اندر بیٹھ کے عام دی ریکارڈ آج بھی وہ موجود ہے نیٹ تے چیز وہ کہہ رہا کہ حسین باغی ہے یزید امیر المومنین ہے تے پھر اس ممبر تو اٹھ کے اس مصلی تے آیا ہے اندائے اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے پھر رکوع کیتا ہے پھر سجدے کیتے نے پھر دو دانوں بیٹھ کے اندہ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد بدبختہ نماز تو بعد حسین نو باوی کہہ رہے ہیں نماز دے اندر تو حسین تے حسین دے نانے تے درود پڑھ رہے ہیں تیری نماز ہی ادھر تک مکمل نہیں ہوتی جدوں تک حسین تے درود نہ پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہدائے کربلا زندہ باد ان لوگوں کا خیال سوچ کوئی ممبر تے بیٹھ کے بول رہا ہوئے یا مسلے تے کھڑا ہو کے یا داڑھی لمبی کر کے یا چھوٹی کر کے یا ٹوپی پا کے یا دستار یا جبا کبا یہ نہیں ویکھنا ویکھنا کہ یہ لباں چوں میرے نبی دی تے نبی دی آل دی محبت دا ترانہ نکلتا ہے یا دشمنی نکلتی یہ سادہ جہا فارمولا ہے اللہ دی قسم ہے قبر کے اندر نہ کسی مولوی ہونا جے نہ کسی پیر نہیں ہونا جے نہ کسی ذاکر نہیں ہونا جے نہ کسی ملا نہیں ہونا جے نہ کسی وکیل نہیں ہونا جے نہ کسی منشی نہیں ہونا جے نہ کسی ایم پی اے کسی ایمن نے اگر قبر کی کالی چار دیواروں کے اندر اگر کسی نے ہونا تے دو فرشتہ نہیں ہونا ہے انہاں دو فرشتوں کو بھی بچان لئی اگر کسی نے ہونا ہے تو مدینے کے تاجدار نے اور کسی نے نہیں ہونا کہ اپنی زندگی برباد نہ کرو اپنی آخرت برباد نہ کرو یہ زندگی 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال یہ مک جائے گی وہ قبر دی دائمی زندگی ہے قبر تو بعد جنت دی اور جہنم دی دائمی زندگی ہے یہ زندگی کے 4 دن دی ہے اپنے لباچو یا اپنے کناں دے نال حضور دی نافرمانی اور حضور دی نموز دی خاطر اور اصحاب دی اور نبی پاک دی آل بیت دی کوئی ایسی گل نہ کرو نہ سنو جڑا کہ نبی پاک ناراض ہو جائے میں اکثر جملہ بولنا ہے کہ جدو بھی بولنا نبی دے حق وچ بولو جدو بھی بولنا حق چ بولنا نبی دی واری آئے نبی دے حق نبی دے اصحاب آئے نبی دے اصحاب دے حق میں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہدایت کا ستارہ تو پھر ان مولوی ہیں نا انہاں نے صرف تہاڈا ایمان خراب کرنا ملک دے اندر افرا تفری چاہندے نے لیکن انشاءاللہ العزیز یہ ملک ولیاں نے بنایا تے انشاءاللہ یہ دے اندر نظام بھی ولیاں دا ہی رہے گا شیطانہ دا کوئی عمل اس ملک دے اندر نہیں رہے گا یہ شیطانیاں یہ شیطانی ٹولے یہ باس مقام تے اٹھ دے نے پھر مک جاندے نے کیونکہ یہ دے اندر شہادت دا خون موجود ہے اور یہ دے پیشانی دے آمنہ دے لال دا نام موجود عمارت کی کر رہے ہیں جدو انہاں ڈیرا لایا نا میرے دوست میرے بزرگ گرجائے تے گرجے دے بعد سلام نوشی کر رہے ہیں رات باہر نکلیا تے آ کے سوال کرتا ہے کون لوگ کہنے لگے جناب بالا سی سرکاری فوجاں اے کون نے اے باغی نے او جاندا ہے قریب جاندا ہے سر کٹے ہوئے نے نیزیاں دے نے دڑ موجود نہیں سر دے اندر ایک سر ایسا بھی موجود ہے جے لب ہلنے پے نے ہن راب کی کرتا ہے قریب جاندا ہے اونوں کہندا ہے نو تھوڑا جیا تھلے تے کر جدوں نیزا تھلے کیتا جاندا ہے راب قریب جاندا ہے تے لب ہلدے پے نظر آندے ویکھن قریب کردا ہے جدوں حسین نے لباں دے قریب کردا ہے قرآن دی آواز آ رہی یہ وہ زندگی ہے جڑی رب نے کہی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
کٹے سارے 4 دن گزر گئے ہن جدو رب یہودی نے ویکھیا ہے لباں جو قرآن دی آواز آ رہی ہے واپس جاندا ہے انہوں نے کہندا ہے ایک کون باغی نے وہ کہن لگے حسین ابن علی نے انہیں کیا ہے حسین ابن علی علی دا پتر ہے انہیں کہا ہاں اے وہی ہے کیا اے او علی ہے جڑا نبی دا داماد ہے کہن لگے ہاں اے وہی ہے اور یہودی کہن لگا بدبخت و باغی یہ نہیں ہو سکتے اگر باغی انہیں 4 دن گزر گئے نے آج بھی حسین نے لبا جو قرآن دی آواز آ رہی ہے اگر ساتھ گم ہو گیا تو یزید غصے ہو گئے گا وہ سمجھ گیا کہ یہ لانتی لالچی ہے انہیں کہا 10,000 دینار دے گا کہنے لگے اچھا لے جاؤ ان رات لے جانا ہے اندر جا کے غسل دینا ہے سر حسین نو تے ساری رات اپنی گود وچ رکھ کے تے خدا دیدار کرتا ہے مارے دن لگتے نے کہ کوئی یہودی رات کہنا ہے صبح سارا واپس کیتا نا آگے کہ 10,000 دینار بھی دیتے نے کہ امام زین العابدین سے کول آگے کہنا کہ زین العابدین اپنے نانے دے دین تو معلوم نہ رکھ میں ساری رات لکھیا تیرے بابے دے سر تو لا کے آسمان تک نور ہی نور نظر آیا تے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا انہوں نے لالچیاں بدبخت یزیدیاں نے وہ لے کے تے ٹر گئے نے جدو جاندے پے نے تے جان تو بعد جدو راستے دے اندر کوشش کیتی ہے کہ اسی انہوں درہم دینار نو آپس کے اندر تقسیم کر لیے کہ جدو تقسیم کرن لگے نے نا تے ویکھدے نے کہ ہن جناب والا یہ درہم دینار تقسیم کریے تقسیم کرن لگے نے تے دینار میں ٹھکڑیاں بن چکے اور ایک ساتھ پہ لکھیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ دوسری سائٹ پہ لکھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ایک دا ترجمہ ہے کہ ظالموں تواڈے ظلم تو رب بے خبر نہیں ہے اور دوسری سائٹ کا ترجمہ ہے تسی کر لو ظلم جڑا کرنا ہے تسی ان قریب رب دی پکڑ دے اندر تے جدو جان لگے نا تے گرجے تے لکھیا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعتا جدی یوم الحسابی کہ اے او بدبخت نے کہ جڑے حسین نو قتل کر کے کہ حسین دے جد امجد حسین دے نانے کولو پر قیامت دے دن شفاعت حقدار بھی ٹھہران دے قابل نہیں یعنی اتنے بدبخت نے کہ حسین دا قتل کرن تو بعد چاند نے کہ حسین دے نانا کل قیامت والے دن ساڈی شفاعت بھی کرن برادران اسلام مختصر عرض کرنے چلدے حیران آندا ہے ایک بستی ہے جدو تے پہنچے نے ایک یہودی ہے یحییٰ نامی ہے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے تورات دی تلاوت کرتا پیا ہے جدو تلاوت کرتا پیا ہے تے باہر شور آ رہا ہے اگے ڈھول ڈمکا ہے پیچھے قیدی نے علماء نے لکھا ہے بعض نے لکھا ہے کہ سارے قیدیاں نو پیدل چلایا جا رہا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک اونٹ دے تین لوگاں نو سوار کیتا گیا ہے اللہ دی قسم ہے یہ اونٹ دے تین لوگاں نو سوار کرنا یہ بھی ظلم دی انتہا ہے جن سوار نو دیکھیا ہے وہ تے اچھا ہے کیونکہ اونٹ دے اوتے اگر کچاوا ہوئے ایک شخص سوار کر سکتا ہے اگر اونٹ دے اوتے کچاوا نہ ہوئے تے ایک بندہ بھی ننگی پشت دے اوتے اونٹ دے اوتے 10 میل سفر نہیں کر سکتا بڑا مشکل عمل ہے لیکن اونٹ دی ننگی پشت دے اوتے مستورات نو بٹھایا گیا بیماراں نو بھی بٹھایا گیا بچیاں نو بھی بٹھایا گیا پھر ہاتھاں دے اندر نیزے پکڑا کے انہاں دے بھائیاں بھتیجیاں دے باپ دے سر پکڑائے گئے نے ظلم دی انتہا ہے کہ حسین دا سر پکڑایا گیا ہے حسین دے اندر تازہ خون امام زین العابدین دے چہرے تے گر رہا ہے ظلم دی انتہا کی جا رہے ہیں امام ابن حبان فرماتے ہیں 10 محرم الحرام میں کی ویکھیا ہے بیت المقدس کے اندر جڑا برتن اٹھایا ہے او دے اندر تازہ خون پایا ہے جڑا پتھر اٹھایا ہے او دے اندر تازہ خون پایا ہے جڑا مٹکا ہلایا ہے او دے اندر تازہ خون پایا ہے
میں خواب پہ ویکھنی ہاں زور تو بات دا وقت ہے میں اپنے کریم آقا نو خواب دے اندر ویکھیا آپ دی داڑھی مبارک تے زلفاں بکھریاں نے آپ دی داڑھی اور زلفاں دے اندر مٹی ہے آپ پریشان نے آپ فرماندیاں نے میں عرض کیتی ہے سونے من مونے آئے کی عالم ہے کبھی یہ منظر دے پیش نہیں آیا آپ دی داڑھی مبارک تے دھوڑ ہوئے آپ دی زلفاں دے اندر دھوڑ ہوئے جدو میں آپ دے ہاتھ دے جانب دیکھیا ہے ہاتھ دے اندر ایک شیشی ہے جس شیشی دے اندر خون موجود ہے حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے لوگو اے مشکات شریف دی حدیث ہے فرمانیاں نے جدو میں حضور نو پوچھا ہے سونے ایک ہی منظر کی ہے آپ نے فرمایا ام سلمہ میں ہن کربلا جو آ رہا ہوں حسین دے سنگیاں دا خون اکٹھا کر کے آ رہا ایک قافلہ چلتا چلتا اس حرام مسجد کے اندر پہنچا ہے وہ یہودی تورات پڑھدیاں انہیں تورات بند کیتی ہے باہر آیا ہے باہر آ کے انہاں نو سوال کرتا ہے کون ہو کہنے لگے اسی سرکاری فوجاں کہنے لگا یہ کون نے کہنے لگا یہ باغی نے انہیں بھی وہی سوال کیتا جڑا آپ نے کیتا انہیں کہنا باغیوں دا کچھ نام تے ہوے گا کہنے لگا یہ حسین ابن علی ہے جدوں یحییٰ نامی یہودی گیا چلتے چلتے کی ویکھدا ہے سارے نیزیاں دے اوتے نے نیزیاں دے اندر ایک سارا ایسا بھی موجود ہے جدے لب ہل رہے نے لباں دے کن قریب کرتا ہے کوئی اور نہیں قرآن دی آواز آ رہی ہے یہ وہ شہادت ہے اور یہ وہ شہید ہے یہ وہ زندگی ہے جڑی رب نے قرآن دے اندر کہی ہے کہ شہید زندہ ہے جڑے میری راہ دے اندر قتل یا شہید کیتا جائے انہوں مردہ بھی نہیں آکھنا بلکہ مردہ سوچ اور گمان کے بھی پابندی لا دیتی ہے فرمایا وہ زندہ نے ان کو یحییٰ نامی قریب جاندہ ہے جدو قریب جاندہ ہے تو قرآن دی آواز آ رہی ہے جدو آواز آ رہی ہے نا تو دوڑے دوڑے امام زین العابدین دے کول جاندے نے تے جا کے کہندے نے زین العابدین واسطہ ہی اپنے بابے دا ایمان تو معلوم نہ رکھ ان کلمہ پڑھ کے تیرے بابے نے قتل کیتا ہے پر میں یہودی ہاں میں ہوں تورات بند کر کے آیا ہوں میں تے تواڈے آل دے ترانے پڑھ کے تورات دے اندر ویکھیا کہ رب نے اپنے نبی دی آل دے نال کتنا محبت کیتی ہے تے اے ایمان میں اپنے نانے دا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھایا مسلمان ہویا دوڑ کے اندر گیا جا کے کچھ کپڑے لے آیا کچھ درہم دینار لے آیا امام زین العابدین نے بارگاہ پیش کیتے نے پیش کرن تو بعد جدو یزیدیاں نے ویکھیا نا تے ویکھ کے کہنے لگے تو کی کر رہے ہیں یحییٰ نامی کہنے لگا میں وہی کر رہا ہوں جو میرا حق بندا سی جو تسی کیتا وہ تواڈے نال ہے کہنے لگے پیچھے ہٹ جا ورنہ تیرا بھی وہی انجام ہوئے گا جیڑا حسین ابن علی کا ہویا انہیں تلوار کٹی ہے انہیں کیا بدبختو جے نبی دی آل نو تسی سوا کر کے آج تک تو سمجھ نہیں آئی کہ میری جان کی اگر میری جان بھی حسین دے قربان ہو جائے سامنے آیا تلوار کٹی ہے پانچ یزیدیاں واصل جہنم کیتا پھر جنگ شہادت کیتی ہے آج بھی پہاڑی دے ہوتے حیران دی پہاڑی دے ہوتے یحییٰ شہید کا نام موجود ہے اور لوگ جاندے نے وہ دعاواں اوتھے منگدے نے دعاواں قبول ہوندیاں نے چند گھڑیاں دے اندر چہرہ حسین ویکھیا رب نے ایمان دی دولت دیتی ہے آج شیعہ نے لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ 10 میل تک حسین دے مزار دے قریب دفن کیتا جائے وہ بخشیا جاتا ہے اسی آندے ہاں تسی 10 میل آکھیا ہے اہل سنت دا ایمان ہے جیڑا حسین دی محبت کے پر مر جائے وہ دنیا دے جس کونے دفن ہو جائے رب وہ دی بخشش دا اعلان کر دیتا اسی یہ نہیں آندے کہ 10 میل جیڑا دفن ہوئے وہ بخشیا جائے گا اسی وہ ایمان اور عقیدہ رکھنے ہیں کہ حسین دی محبت دے اندر مرن والا دنیا دے کسی کونے دے اندر بھی مر جائے لیکن محبت حسین دی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی بخشش کا اعلان کرتا ہے مختصر امام زین العابدین پہنچے نے دربار یزید کے اندر مسجد کوفہ بڑے اختصار دے گا بڑیاں گلاں ہوئیاں ساریاں گلاں دا انکار کرتا رہا آخری گل امام زین العابدین نے فرمایا سن کیونکہ
امام زین العابدین بڑی سنجیدہ شخصیت سن، پہلے بھی تو پھر واقعہ کربلا تو بعد تے محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ کہیں کسی امام زین العابدین ہستے نہیں لکھے۔ ظاہری گل ہے کہ جنہیں سامنے اتنا منظر ہوئے وہ پھر ہس بھی کس طرح سکتا ہے۔ کسی نے زندگی سوال کیتا سی کہ امام زین العابدین تسی کدی خوش نہیں ویکھیا؟ انہیں کہا جدو میں کسی دی بچے دی خوشی دیکھنا نا، شادی دیکھاں یا کسی دے بچے دی خوشی دیکھاں تو میں اپنا قاسم یاد آ جائے۔ جدو میں کسی دے باپ نو دیکھنا نا تو میں اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ میں کسی دا بانجا دیکھاں میں اپنا بانجا یاد آ جاتا ہے۔ کسی دا بھتیجا دیکھاں اپنا بھتیجا یاد آ جاتا ہے۔ تے دس تے صحیح نا میری تا زندگی دی تاریخ دے اوتے ورق دے اوتے ہر ایک غم موجود ہے۔ تے جدو بھی میں کسی دی خوشی دیکھنا نا تو میں اپنے دا غم یاد آ جاتا ہے۔ امام زین العابدین اور سنجیدہ شخصیت نے کعبے دا طواف کر رہے ہیں تے خلیفہ وقت جدو سامنے آیا تے آ کے کہنے لگا امام صاحب کوئی نوکری کوئی خدمت، یعنی کہ مقصد کہ کوئی حکم کرو، کوئی پیسہ اکٹھا، کوئی دولت پیش کرو۔ تے آپ نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خلیفہ حیا کر، رب دے گھر کول کھلو کے کنج دیاں گلاں کرنا پیا ہے۔ اسی دولت تے رب دنیا بنانا دے کولو دنیا نہیں منگی تے تیرے کولو دنیا منگ کے سی کی کرنا۔ او امام زین العابدین مسجد کوفہ دے اندر کہنے لگے، یزید کہنے لگا نا کوئی میرے واسطے نوکری ہوئے، فرمایا تیری نوکری دی ضرورت نہیں، ایکو گل ہے آج جمعے دا دن ہے، کوفہ دی مسجد ہے، یہ او کوفہ دی مسجد ہے جتھے میرا دادا مولا علی خطیب رہا ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ آج خطبہ لوگوں نے میں دیا، راضی ہو گیا۔ جب امام زین العابدین ممبر آ لائے نا کہنے لگا جی ممبر تے جان دی اجازت نہیں، ویسے کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ اللہ اکبر، ممبر کدا سی؟ امام زین العابدین دے نانے دا سی۔ یہ کدا ہے؟ میں آج دے بیٹھا نا میری اوقات کی ہے صرف اس نبی دے دین دی نوکری دی خاطر رب نے میں توفیق دی کہ میں پیسے کہنے لگا جی نہیں۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، خطبہ شروع کیا بڑے احتساب میں اپنی آنکھوں دے نال ویکھیا منظر کربلا دا جدو کوفہ دی مسجد دے اندر بیان کیتا نا تے لوگ چیخاں مار کے تھاڑا مار کے رونے۔ موذن کہنے لگا اذان پڑھو۔ جدو موذن کھڑا ہو کے اذان پڑھنے لگا امام صاحب خاموش ہو گئے۔ اذان شروع ہوئی تھی امام صاحب سارے بولے، سارے بولے۔ اذان شروع ہوئی تے امام صاحب باہر والے بھی بولے، اذان شروع ہوئی تے امام صاحب خاموش ہو گئے۔ میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جدو اذان شروع ہوئے تے تسی بھی خاموش ہو جایا کرو۔ جدو اذان ہوئے تے تسی بھی خاموش ہو جایا کرو۔ بڑیاں برکتاں دے کدھر موقع ملیا نا تے پھر اس اذان دے تے پورا جمعہ پڑھاں گے کہ اذان دیاں کتنی برکتاں۔ دوسری گل جدو گھر دے اندر موجود ہو نا اذان شروع ہوئے ٹی وی لگی ہوئے تے چلو میں یہ نہیں آتا تسی ٹی وی بند کر دیو، انہوں میوٹ کر لو، خدا آواز بند کر لو۔ دو تیسری گل جدو گھر دے اندر موجود ہو نا تے یہ دین تواڈے تے تقاضا کرتا ہے کہ گھر کے اندر اگر مستورات نے انہوں دین دا نہیں پتا، تواڈا کام ہے اذان شروع ہوئے تے انہوں نے کہو خاموش ہو جاؤ اذان سنو۔ اگر کسی دھی بہن دا سر ننگا ہے تے تواڈا حق بنتا ہے کہ انہوں نے کو اذان ہو رہی ہے سر نوں ڈھک لے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ کربلا والوں کا کردار ہے، کربلا والوں کا کردار ہے تے اس کردار دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ ہن جدو اذان موذن شروع ہوئی نا امام صاحب خاموش نے تے جدو موذن پہنچیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا رک گئے، موذن رک جاؤ۔ موذن رک گیا تے آپ نے پھر مخاطب کیتا یزید نو، بھائی دس دے صحیح میرے باپ نو میرے بھائیاں نو سب نو قتل کرائے لیکن اے تے
دس آج اس مسجد کے اندر آزان دے اندر اس ممبر دے اوتے اس خطبے دے اندر تیرے نانے دا ذکر نہیں، ذکر اج بھی حسین دے نانے دا ہوتے تے دس تے صحیح حسین نوں کیوں قتل کروایا جدو تم اپنے لباں دے اندر بھی ذکر حسین دے نانے دا کرنا تے پھر حسین نوں قتل کیوں کروائے؟ یہ چند گھڑیاں دا تخت دنیا دا تو اپنے کول رکھ، یہ دین دا تخت اج بھی حسین دا ہے، کل بھی حسین دا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔